بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا تیسرا باب ہے قیاس، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اشکال ثلاثہ کا نتیجہ پڑھیں گے۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اشکال اربع کے بارے میں پڑھ لیا تھا اور ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ اشکال اربع بنی کیسے ہیں۔ میں خلاصتاً دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جو پہلی شکل ہے اس کے اندر جو حد اوسط ہے وہ صغریٰ کے اندر محمول اور کبریٰ کے اندر موضوع ہوگی۔ اسی طریقے سے جو دوسری صورت ہے، دوسری شکل ہے، ان دوسری شکل کے اندر حد اوسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں کے اندر محمول ہوگی۔ اسی طرح جو تیسری شکل ہے، اس تیسری شکل کے اندر حد اوسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں کے اندر موضوع ہوگی، اور جو چوتھی شکل ہے، اس چوتھی شکل کے اندر حد اوسط صغریٰ کے اندر موضوع اور کبریٰ کے اندر محمول ہوگی۔ یہ والی بات ہم نے پیچھے پڑھ لی تھی، اور اس کے بعد ہم نے یہ والی بات بھی پڑھ لی تھی کہ ان جو چاروں اشکال اربع ہیں ان میں جو پہلی شکل کا نتیجہ ہے یہ بدیہی ہوتا ہے، یعنی اس سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اس کو ہر انسان تسلیم کرتا ہے، اس کے نتیجہ دینے پر کوئی اشکال نہیں ہوتا ہے، جبکہ جو باقی تین اشکال ہیں ان پر بعض اوقات اشکال وارد ہوتا ہے۔ تو ان اشکال کو حل کرنے کے لیے جو باقی تین شکلیں ہیں ان کو شکل اول کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اب وہ شکل اول کے مطابق کیسے کیا جاتا ہے وہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یہ جو دوسری شکل ہے، اس شکل کو جب آپ شکل اول کے مطابق کرنا چاہیں گے تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ شکل دوم کا شکل اول کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ تو دیکھیں، جو شکل اول کا اختلاف ہے وہ صغریٰ کے اندر نہیں ہے۔ شکل اول میں بھی صغریٰ میں جو حد اوسط ہے وہ محمول ہے، اور شکل دوم میں بھی حد اوسط یہ محمول ہے۔ یہاں پر جو اختلاف واقع ہو رہا ہے یہ کبریٰ کے اندر واقع ہو رہا ہے کہ جو شکل دوم ہے اس میں حد اوسط یہ محمول ہے، جبکہ شکل اول میں حد اوسط موضوع ہوتی ہے۔ تو آپ اس میں کیا کریں کہ جو صغریٰ ہے اس کو اسی حالت میں برقرار رہنے دیں، لیکن جو کبریٰ ہے اس میں جو محمول ہے اس کو موضوع بنا دیں، موضوع کو آپ محمول بنا دیں گے تو یہ جو شکل دوم ہے یہ شکل اول کے مطابق ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو اس طریقے سے کر دیں، ہر انسان حیوان ہے، یہ تھا صغریٰ، یہ ایسے ہی رہے گا بالکل۔ اب یہ جو ہے کبریٰ، اس میں آپ ترتیب تبدیل کر دیں، حد اوسط کو پہلے لیں جس طریقے سے شکل اول میں ہے، کوئی حیوان پتھر نہیں، کوئی حیوان پتھر نہیں۔ اب یہ والی جو شکل ہے یہ والی شکل کے مطابق بن چکی ہے۔ اب جو نتیجہ نکلے گا کوئی انسان پتھر نہیں، اب اس نتیجے کے اندر کسی قسم کا کوئی اشکال وارد نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گیا شکل دوم کو شکل اول کے مطابق کرنے کا طریقہ۔ اب بات کر لیتے ہیں شکل سوم کی۔ شکل سوم میں کیا اختلاف ہے؟ دیکھیں، شکل سوم کے اندر جو حد اوسط ہے وہ کبریٰ کے اندر تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے شکل اول کے اندر کبریٰ کے اندر موضوع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو اختلاف واقع ہے شکل سوم کا شکل اول کے ساتھ وہ صغریٰ کے اندر موضوع میں ہے کہ جو شکل سوم ہے اس کے اندر جو حد اوسط ہے وہ موضوع بن رہی ہے، جبکہ شکل اول کے اندر موضوع نہیں بلکہ وہ محمول ہوتی ہے۔ تو آپ کیا کریں، آپ اس کو عکس کر دیں، اس کی تبدیل کر دیں، یعنی ہر انسان حیوان ہے، اب اس کا آپ عکس کر دیں گے تو پھر یہ جو شکل ثالث ہے یہ شکل اول کے مطابق ہو جائے گی۔ اب اس کا عکس کیسے کریں گے اس کو ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہر انسان حیوان ہے، اس کا عکس اگر آپ یہ کرتے ہیں ہر حیوان انسان ہے تو یہ عکس نہیں بن سکتا۔ یہ عکس کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ ہم نے عکس کے بارے میں اصول یہ پڑھا ہے کہ اگر عکس سے پہلے ایک جملہ سچا ہے تو عکس کے بعد بھی وہ سچا ہونا چاہیے، اگر عکس سے پہلے وہ جھوٹا ہے تو عکس کے بعد بھی وہ جھوٹا ہونا چاہیے۔ جبکہ اس صورت کے اندر اگر آپ غور کریں گے کہ ہر انسان حیوان ہے یہ تو سچا ہے، لیکن ہر حیوان انسان ہے یہ سچا نہیں، یہ جھوٹا ہے، کیونکہ حیوانوں میں تو گدھے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، بکرے بھی ہیں وغیرہ ذالکہ۔ تو لہذا یہ والا عکس ہمارا درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کا عکس کرنا ہے تو جیسا کہ ہم پیچھے اصول پڑھ چکے ہیں کہ موجبہ کلیہ کا عکس جو ہے وہ سارے اسی کے مطابق یہاں پر آئے گا۔ تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، بعض حیوان انسان ہیں، یہ اس کا عکس نکلے گا۔ اب دیکھیں، یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے۔ اب اس صورت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو انسان ہے یہ بنے گا حد اوسط محمول، بالکل ویسے ہی جیسا کہ ہم نے شکل اول میں حد اوسط کو محمول بنایا تھا، اور جو کہ یہ یہاں پر جو ہے نا کبریٰ کے اندر تو بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ وہ شکل اول کے اندر ہے، لہذا کبریٰ ایسے ہی یہاں پر آ جائے گا۔ بعض حیوان انسان ہیں، ہر انسان ناطق ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے کہ حد اوسط یہاں پہ صغریٰ کے اندر محمول ہے اور کبریٰ کے اندر یہ موضوع ہے، بالکل ویسے ہی جیسے شکل اول میں ہے۔ تو اب جو نتیجہ نکلے گا بعض حیوان ناطق ہیں، اس نتیجے پر کوئی اشکال نہیں وارد ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے شکل ثالث کو شکل اول کے مطابق کرنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ شکل رابع کو آپ نے شکل اول کے مطابق کس طرح کرنا ہے۔ تو دیکھیں، جو شکل رابع ہے اس کو شکل اول کے مطابق کرنے کی دو صورتیں ہیں۔
اب دو صورتیں کیسے ہیں وہ ذرا دیکھیں ذرا. دیکھیں اس میں جو صغرا ہے یہ بھی اس کے برعکس ہے، اور اسی طریقے سے جو کبرا ہے یہ بھی اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو صغرا میں حد اوسط موضوع ہے جبکہ شکل اول میں محمول ہے. اسی طریقے سے شکل رابع میں جو کبرا ہے اس میں حد اوسط محمول ہے جبکہ شکل اول میں موضوع ہے. تو آپ نے اس کی ترتیب الٹ کر دیں، یعنی آپ یہاں پر کبرا کو صغرا بنا دیں، صغرا کو کبرا بنا دیں. اب میں یہاں پہ بنا بھی دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے گی. آپ اس کو اس طریقے سے کریں گے، اس کو پہلے آپ اوپر لے آئیں، ہر ناطق انسان ہے، اور اس کو آپ نیچے لے آئیں، ہر انسان حساس ہے. اب اس میں اگر آپ غور کریں گے کہ یہاں پر اگر دیکھیں تو حد اوسط یہ ہے انسان جو کہ محمول واقع ہو رہی ہے، اور یہاں پر حد اوسط ہے انسان جو کہ موضوع واقع ہو رہی ہے کبرا میں. اب یہ جو شکل رابع ہے یہ شکل اول کے مطابق ہو چکی ہے. اب آپ اس کا نتیجہ نکالیں. جب آپ اس کا نتیجہ نکالیں گے تو آپ اس کو نکال دیں، حد اوسط کو گرا دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر ناطق حساس ہے. لیکن اب اس میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب آپ نے نتیجہ یہ والا نکالا ہے اس کو تبدیل کرنے کے ساتھ، تو یہ نتیجہ تو اس کے برعکس آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو نتیجہ نکلا ہے کہ بعض حساس ناطق ہیں، جبکہ آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ ہر ناطق حساس ہے. تو دیکھیں اس نتیجے کو بھی آپ عکس کر دیں. جب آپ اس نتیجے کا عکس نکالیں گے تو پھر آپ کو یہ مل جائے گا، کیونکہ نا ہر ناطق حساس ہے، تو پھر اس کا عکس کیا نکلے گا؟ اگر آپ اس کا عکس یہ نکالتے ہیں، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، ہر حساس ناطق ہے، تو یہ والی بات درست نہیں ہے، کیونکہ جو ہر حساس ہے، اب حس تو ہے وہ تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے، اب جانور ناطق تو نہیں ہوتے، تو لہذا اس کا جو عکس نکلے گا وہ نکلے گا بعض حساس ناطق ہیں. اب ذرا اگر آپ غور کریں گے تو اب یہ جو نتیجہ ہمیں چاہیے تھا یہ نتیجہ بھی ہمیں یہاں پہ حاصل ہو چکا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ جو شکل رابع ہے اس کو ہم نے شکل اول کے مطابق بھی کر دیا ہے تاکہ اس پر کسی قسم کا کوئی اشکال وارد نہ ہو. ایک طریقہ تو یہ ہے شکل رابع کو شکل اول کے مطابق کرنے کا، ایک طریقہ مزید بھی ہے، وہ بھی سمجھ لیں. دیکھیں جو دوسرا طریقہ ہے شکل رابع کو شکل اول کے مطابق کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس کے صغرا اور کبرا ان دونوں کے اندر عکس کر دیں. کیونکہ اگر آپ غور کریں گے یہاں پر جو حد اوسط ہے موضوع ہے، ہمیں کیا چاہیے کہ محمول بنے حد اوسط، تو آپ اس کو اس کا برعکس کر دیں. اب ہم اس کا برعکس کر دیتے ہیں، ہر انسان حساس ہے، اب اس کا عکس کیا نکلے گا؟ بعض حساس انسان ہے. کیونکہ ہر حساس تو نہیں ہم نکال سکتے نا، کیونکہ تمام حساس وہ انسان تو نہیں ہوتے، اور عکس کے اندر ضروری ہے کہ اگر عکس سے پہلے وہ سچ ہے تو عکس کے بعد بھی سچ ہونا چاہیے. جیسے کہ یہ سچ ہے تو اس کے برعکس سچ یہ نکلے گا سچ. بعض حساس انسان ہے، تو یہ ہم نے کیا کیا کہ جو صغرا ہے اس میں ہم نے محمول کو موضوع بنا دیا، موضوع کو محمول بنا دیا، بالکل اسی طریقے سے جیسے شکل اول میں صغرا میں جو حد اوسط ہے وہ محمول ہے اور موضوع نہیں ہے. اب یہاں پر بھی ایسے ہی ہو جائے گا. اب دوسری میں دیکھیں کبرا میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، ہر ناطق انسان ہے، اس کا عکس کیا نکلے گا؟ بعض انسان ناطق ہیں، یہ اس کا عکس نکلے گا. اب اس میں اگر آپ غور کریں گے تو شکل رابع یہ شکل اول کے مطابق ہو چکی ہے، کیونکہ آپ اس میں حد اوسط دیکھیں ذرا، یہ جو حد اوسط ہے انسان ہے، صغرا کے اندر محمول ہے، اور یہ بعض انسان کبرا کے اندر حد اوسط موضوع ہے، بالکل ویسے ہی جیسے شکل اول میں ہے. اب آپ اس میں اس کو حد اوسط کو گرا دیں اور نتیجہ نکالیں گے تو کیا نکلے گا؟ بعض حساس ناطق ہیں، یہی والا نتیجہ نکلے گا جو ہمیں چاہیے. تو یہ طریقہ ہے، اگر اشکال ثلاثہ میں نتیجے میں فرق آ رہا ہو، کوئی اعتراض وارد ہو رہا ہو، تو آپ نے اس کو جو شکل اول ہے اشکال ثلاثہ کو اس کے مطابق کر دینا ہے. جب آپ اس کو اس کے مطابق کریں گے تو پھر آپ کا نتیجہ یہ بالکل ویسے ہی نکل آئے گا جیسے ہمیں چاہیے دیگر اشکال میں، اور اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض بھی وارد نہیں ہوگا. اب یہاں پر آپ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ جو شکل ثانی ہے، یہ والی شکل، ہر انسان حیوان ہے، کوئی پتھر حیوان نہیں، اس میں پہلی شکل کے مطابق اور کبرا میں مخالف ہوتی ہے. یعنی اس میں جو ہے نا صغرا میں یہ تو اس کے مطابق ہے، لیکن جو کبرا ہے اس کے اندر مخالفت ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا جو اختلاف ہے شکل ثانی کا شکل اول سے وہ بہت کم اور مائنر سے اختلاف ہے. اس لیے اس شکل کا جو نتیجہ ہے وہ دلیل کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی،
بلکہ جس کے مزاج کے اندر اعتدال ہو، شکوک و شبہات کے اندر وہ مبتلا نہ ہوتا ہو، ہر بات کی تہ تک وہ پہنچ جاتا ہو، اس کے لیے اس کے نتیجے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ اس کو شکل اول کے مطابق کریں پھر ہی آپ کو نتیجہ حاصل ہوگا، بلکہ وہ شکل ثانی کو دیکھ کر ہی اس کا جو نتیجہ ہے اس تک صحیح طریقے سے پہنچ جائے گا اور اس پر کسی قسم کا اس کو اعتراض بھی وارد نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا جس میں ہم نے اشکال ثلاثہ کے بارے میں یہ پڑھ لی ہے تفصیل کے ساتھ کہ اس کو شکل اول کے ساتھ کیسے ملایا جائے گا۔ اگلے سبق کے اندر اسی سے متعلقہ جو کتاب کی عبارت ہے ہم اس کو حل کریں گے۔